اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر پوڈ کاسٹ لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا عنوان ہمارا محرم کے حوالے سے عزاداری کو ڈسکس کریں گے، اور میرے ساتھ میری بڑی خوش قسمتی ہے، موجود ہیں حضرت مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید شمشاد رضوی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ ہمارا یہ سلسلہ یہ تھا کہ اس کو ہم عزاداری کے حوالے سے کریں، تو آپ پہلے اپنے کچھ ارشادات فرمائیں کہ عزا کیا ہوتی ہے اور عزاداری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، وإذا قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، وتولى عنهم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام ناظرین و سامعین محترم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین برادران و خواہران کو ایام عزا کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست و دعا ہیں کہ ہم لوگوں کو عزاداران مظلوم کربلا اور زائرین امام حسین علیہ السلام میں قرار دے، دنیا میں زیارت نصیب ہو اور آخرت میں شفاعت۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے عزا کے بارے میں، اور عزاداری فارسی لفظ ہے، عزا جو ہے وہ عربی لفظ ہے، اور یہی لفظ عزا جو ہے عربی، فارسی، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں عزا کا مطلب یہ ہے سوگوار ہونا یا سوگواری، اور اسی طرح اس کو کہیں گے کہ جو انسان اپنے کسی چہیتے کے غم میں مبتلا ہوتا ہے اس کو عزادار کہا جاتا ہے، اور اس کو صاحب عزا عربی میں کہہ لیجئے، اردو میں بھی صاحب عزا آئے گا، فارسی میں بھی صاحب عزا آئے گا۔ کسی کے غم میں غمگین ہونا، کسی کے مرنے کے اوپر، قتل ہونے کے اوپر، شہید ہونے کے اوپر درد میں، دل میں ایک درد پیدا ہو، اور اس کا اظہار چاہے آنسوؤں سے نہ کرے لیکن باڈی لینگویج سے ہو ہی جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ رقیق القلب ہوتے ہیں، جن کا دل نرم ہوتا ہے، تو پھر آنسو بھی آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں فرعون اور دشمنان خدا کے بارے میں ہے کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی، اور اس کا مطلب جو ہے مفہوم و منطوق کے لحاظ سے اس کا یہ کہ اگر کوئی دشمن خدا ہو تو اس پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ولی خدا ہو تو اس پر آسمان، دوست خدا ہو تو اس پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ تو یہ عزا کی مناسبت سے یہ بھی ایک آیت ہو سکتی ہے، بلکہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں کوڈ بھی کیا ہے اس آیت کو، اس لحاظ سے کہ دوست خدا پر آسمان اور زمین اسی ہوتا ہے۔ بات کو اگر ہم بالکل، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو رسول خدا روئے تھے، جی ہاں، اور حضرت جعفر طیار شہید ہوئے۔ جی ہاں۔ تو اس کے علاوہ یہ قرآن میں جو قصہ حضرت یوسف کا ہے اس میں بھی لفظ حزن کے استعمال ہوا، جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا کہ حضرت یوسف کے غم میں جناب یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے اور حزن کی وجہ سے۔ اچھا قبلہ، یہاں سے آپ ایک سوال کر لوں کہ وہ ولی خدا تھے، نبی خدا تھے، ان کو کیا معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، یا کوئی اس طرح سے اشارہ؟ بشری تقاضوں کے اعتبار سے بچوں پر ظاہر تو وہی کرتے تھے کہ مثلاً ہمیں نہیں پتہ ہے،
لیکن علم نبوت کے لحاظ سے انہیں پتہ تھا کہ بہرحال ہمارا، لیکن پھر بھی رو رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، میرا بیٹا کہیں نہیں مرا ہے، اب میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. جس وقت میں انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی وہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے ان کو، جھوٹا قصہ بنا تو جھوٹا قصہ انہوں نے اس کو تکذیب بھی کیا تھا. تو صورتحال یہ ہے کہ بہرحال اگر کوئی کسی کے غم میں، چاہے وہ زندہ ہو، اور فراق بھی تو تھا نا، تو فراق کا بھی ایک غم ہوتا ہے، ایک حزن کسی کی جدائی کا. فرض کریں کہ آپ علی پور کے رہنے والے ہیں، لیکن اب آج اتنی ترقی یافتہ دنیا کو بھول جائیں، موبائل اور ہوائی جہاز کو. آپ اس دور میں جائیے جب ٹیلی فون بھی نہ ہو، اور آدمی بس اور ٹرین سے آتا تھا، 2 دن کے سفر لگا کے کراچی میں پہنچتا تھا، یا مثلا یو پی کے لوگ بمبئی پہنچتے تھے، تو کیا ماحول غم کا ہوتا تھا. پورا گھر رو رہا ہے، محلے والے رو رہے ہیں، یعنی وہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کی جدائی میں ماں باپ بھی رو رہے ہیں، بھائی بہن بھی رو رہے ہیں. اب ترقی کر کے دنیا ٹیلی فون، ہوائی جہاز کی، جبکہ پل پل کی خبر ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جہاز کس جگہ پہنچا ہے، ابھی منزل مقصود نہیں، لیکن درمیان میں جہاں اڑ رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی رخصت کرتے وقت لوگ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور وہ فراق کا ماحول جو ہے بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. تو یہ عزا کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا، یہ عزا صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ محرم میں شیعان حیدر کرار اور اس کے علاوہ برادران اہل سنت بھی غم مناتے ہیں. یہاں تک کہ جہاں جہاں بھی ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور ان کو کچھ بھی معرفت اپنے باپ دادا سے انہوں نے سنا ہے، خاص طور سے انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے ہندو، تو ان کو بڑی عقیدت ہے، حتیٰ کہ وہ نوحہ بھی کہتے ہیں، نوحہ پڑھتے بھی ہیں. میرے ہاں تو زنجیر کا ماتم بھی میں نے دیکھا ہے، اور اس لحاظ سے ان کو ماتم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے. تو صورتحال یہ ہے کہ غم منانا یہ عیب نہیں ہے. حالانکہ اس بارے میں مسلمانوں کا جو افراطی فرقہ ہے وہ تو حرام سمجھتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، اور وہ پھر شرک ہے رونا، تو وہ دوسری طرف آتے ہیں. لیکن ایک سورہ زمر کی آیت میں پڑھوں آپ کی خدمت میں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اس میں سورہ زمر جو ہے، اس میں 2 آیتیں بالکل ایک ساتھ ہیں کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی، گناہان کبیرہ سے دور رہے، تقوی الہی اختیار کی، تو ان کو فرشتے جو ہیں لے جا رہے ہیں. اور دوسری جگہ ہے کہ کھینچ کے لے جا رہے ہیں. کس طرف؟ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. حتیٰ جاؤہا، اور جب وہ لوگ جنت کے پاس پہنچے، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے کھل گئے، قال لہم خزنتہا، تو وہاں پر داروغ جنت نے کہا، خزانہ دار نے کہا، سلام علیکم. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ داروغ جنت استقبال کرتے ان کا سلام کر رہا ہے، طبتم فادخلوها، اور تم لوگ پاک ہو، فادخلوها، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے. اس میں جو ہے بحار الانوار میں اور کامل الزیارہ میں جناب قول ویسے یہ روایت موجود ہے کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام میں کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، گری و بکا کرتے ہیں، مجالس و ماتم کرتے ہیں، اور خدمات انجام دیتے ہیں اس راہ میں، چاہے وہ خطیب ہو، ذاکر ہو، شاعر ہو، مرثیہ خواں ہو، مرثیہ گو ہو، منقبت پڑھنے والے ہوں، بس کسی حیثیت سے مثلا فرش بچھا رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے ہدف؟ امام حسین علیہ السلام کے گھر کی خدمت، امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خدمت. تو یہ کہا ہے کہ یہ امام حسین کے چاہنے والے جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھنے میں اتنا محو ہو جائیں گے، اتنا محو ہو جائیں گے کہ اب وہ جنت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، وہ صرف چہرے امام حسین پر نظر ڈالے ہوئے ہیں، لیکن فرشتے ان کو کھینچ کے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. آؤ بھائی چلو چلو، آگے وہ سلام بھی کر رہے ہیں، چلو چلو چلو. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں میں حسین کے چہرے کو دیکھ لوں پھر آگے بڑھوں. تو یہ ہے بہرحال یہ بھی آیت کہہ سکتے ہیں، البتہ آپ اس کا معنی دوسرا کوئی نکالے، لیکن یہ ہے کہ امام حسین السلام کے بارے میں سورہ فجر ہے، اور آیت پوری اسی سلسلے والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی
اور 10 راتوں کی آخری آیت جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ آیت فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ایک ایسی یعنی اس کا لحن و لہجہ اگر آپ دیکھیں گے تو واقعی امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ. یا حضرت ابراہیم والی آیت کہ وفدیناہ بذبح عظیم، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہے. بالکل بہت ہی زبردست قبلہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا. عزاداری تو ایک ہم اگر جنرل پہلو آپ نے بہت اچھا اس کا ارشاد فرمایا کہ ہم عزا کیوں ہیں. ظاہر ہے کہ اگر رسول خدا رو رہے ہیں حضرت حمزہ کی شہادت میں تو یہ بھی وہ بھی اہل عزا ہی کہلائیں گے. تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت سے لے کر جب سے شہادت امام حسین ہوئی ہے کربلا کے واقعے کے بعد 61 ہجری کے بعد عزاداری امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. عزاداری کا جب بھی لفظ آئے گا تو ایک ذہن میں تصور امام حسین علیہ السلام کا آ جاتا ہے اور ان کی ہستی کا آ جاتا ہے. اور ظاہر اس پہ اہل سنت برادران بھی کچھ مجالس کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو ایسا کیونکہ ہمارے سارے آئمہ شہید ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کو بھی جاری رکھیں گے جو ہماری ہے سیاسی نقطۂ حوالے سے اور تاریخی، لیکن ہمارے سارے آئمہ شہید ہیں. لیکن عزاداری ایک مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے. اس کا سلسلہ جو ہے اصل میں مشیت رب ہے. اگر اس پر آپ غور کریں گے تو خود حضرت آدم کی جب خلقت ہوئی ہے تو انہوں نے انوار کو دیکھا، انوار خمسہ، 5 نور کو دیکھا. تو جب امام حسین علیہ السلام کے نور کو دیکھا تو کہا کہ اس نور کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں گریہ ہوتا ہے. یا اسی طرح جو ہے جناب آدم علیہ السلام جب کربلا کی زمین سے گزرے تھے تو پاؤں میں انگوٹھوں کو ٹھوکر لگی اور خون نکلا. تو حضرت آدم نے کہا کہ خدایا کیا کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی؟ پھر کوئی غلطی ہوئی، لفظ پھر ہے یعنی پھر کوئی غلطی. پہلی تو ایک وہ تھی خطا، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، ترک اولا ہے. تو وہ اسی ترک اولا کے سلسلے میں کہ پھر مجھ سے کچھ ایسی غلطی یا ترک اولا ہوا، کہا نہیں ہے اصل میں تم ایسی زمین سے گزر رہے ہو. مجھے قصہ بتایا گیا. اسی طرح جناب نوح کی کشتی جب گزری کربلا کی طرف سے فرات میں تو پھر انہوں نے گریہ کیا. حضرت ابراہیم کا ہے، اسماعیل کا، جناب عیسیٰ موسیٰ، سب کے قصے ہیں. بہرحال وہ قصے اگر بیان حضرت علی خود گزرے ہیں اس حضرت علی صفین کی جنگ کے بعد سے گزرے ہیں تو پھر وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے گریہ کیا ہے اور پھر اپنے بیٹے کو یاد کیا کہ عابد اللہ آپ صبر کیجئے گا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ لا یوم کا، کہ تمہارے جیسا دن جو ہے وہ کوئی دن ہی نہیں آئے گا. تو یہ ایک اسپیشل چیز ہے، یعنی یہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب جو عزاداری ہے اسپیشل ہے. جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت جس انداز میں خون بہایا گیا ہمارے دیگر علماء کا نہیں بہا ہے. گرچہ امیر المومنین کے ساتھ ضربت لگی ہے لیکن وہ ضربت جو ہے زہر کے ساتھ تھی اور باقی امام بھی زہر سے شہید کیے گئے. لیکن جس طرح امام حسین علیہ السلام کو لفظ زیارتوں میں ہمارے آیا اور وطرم موتورا، جس کو تنہا کر دیا گیا. اور کئی اس کی تفسیر ہمارے علماء کرتے ہیں کہ وطرم موتورا میں کئی باتیں. ایک تو یہ کہ ایک انسان صبح سے لے کے اور شام تک تنے تنہا لاشوں کو اٹھاتا رہا ہے اور ہر لاش پر گریہ کیا ہے، وطرم موتورا. اور اس کے علاوہ ایک آدمی کو تنہا اتنا رلایا گیا ہے، اس کو اکیلا کر دیا گیا ہے، اکیلا کر دیا گیا ہے. یہ مظلومیت امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے جو دیگر ائمہ میں نہیں پائی جاتی. اس سلسلے میں قبلہ کہ بہت ساری جو ہم عید کے ایام آتے ہیں یا دوسرے مخصوص ایام ہوتے ہیں جس میں ائمہ سے مخصوص ہیں، غدیر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، اس دن ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ. یہ تو خاص طور سے فقہ جعفری میں اور شیعہ اثنا عشری میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہر موقع پر امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جائے. چنانچہ شعبان کا مہینہ آپ دیکھیں کہ اس میں کسی بھی امام کی شہادت کی یا غم کی تاریخ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو 3 شعبان ولادت کی تاریخ ہے اور وہ 15 شعبان، دونوں کی زیارتوں کو آپ ملائیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس 3 شعبان کا 15 شعبان کے ساتھ کتنا گہرا ربط ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ آتش ہے. اور آتش کو اگر زیادہ نہ بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری جو ہے نامکمل ہے. چنانچہ امام زین العابدین السلام نے
قبر مبارک پر یہی جملہ لکھا تھا کہ یہ وہ میرا باپ ہے جس کو پانی کے پیاس سے اس کو ذبح کیا گیا پیاس کے عالم میں. اسی طرح امام حسین السلام نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ جب جانا تو سلام کہنا اور کان نہ کہنا کہ جب پانی پئیں تو ہمیں یاد کریں. امام زین العابدین السلام سے بھی یہی وصیت کی کہ ہمارے دوستوں سے کہنا کہ جب پانی پیے تو یاد کریں. تو یہ پیاس کا موضوع بھی ہے, کسی وقت انشاءاللہ اس پر بحث ہو سکتی ہے انشاءاللہ. قبلہ ماشاءاللہ. قبلہ ایک اور سوال عزاداری کے حوالے سے آتا ہے کہ عزاداری ہم مختلف طریقے ہر جگہ پر مختلف طریقوں سے, انڈیا, پاکستان, ایران, عراق, موروکو, مصر, مطلب مختلف جگہوں پر مختلف ہے ٹریڈیشن کے حوالے سے, لیکن ایک مخصوص چیز ہے کہ علم بناتے ہیں, سجاتے ہیں, عزاخانہ سجاتے ہیں, اور پھر تعزیہ, شبیہ تابوت اور اس طرح سے چیزیں جو بنانا عزاداری کی جو ایک حصہ بن گئی ہیں, ایک عزا کا ماحول وہ بن جاتا ہے کہ علم کی بھی ایک تاریخ ہے ظاہر ہے. تو یہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ اس کو کیسے اصل شبیہ بنانا جو ہے وہ جائز ہے, اور اس اعتبار سے کہ اگر آپ دیکھیں جو علم اس وقت علم یا تابوت یا ذوالجناح یا جو شبیہ ہیں مثلاً شیعان حیدر کرار اپنے امامباڑوں میں بناتے ہیں, یہ صرف وہ اولاد اور وہ وارثہ ہیں جو شبہ قارہ سے منسوب ہیں. عربوں میں نہیں بنائی جاتی یا ایران میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں روضہ خود ہے. یہ روضے کی شبیہ ہے, چونکہ اب اس زمانے میں بات تو ہوائی جہاز سے جاتے ہیں, اس زمانے میں کہ جہاں پہ برسوں برس لگتا تھا, سال بھر کا راستہ, یا پھر پانی کے جہاز سے راستہ 6 مہینے کا, یا اسی طرح, تو یہ کہ ہم نہیں جا سکتے تو اس کی شبیہ, اس کی نقل بناتے ہیں اور پھر اس کا ہم احترام کرتے ہیں. تو یہ شبیہ اس لحاظ سے. اور جناب مولا کائنات کو علم ملا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ میں دیا, خاص طور سے خیبر میں, تو وہ لفظ علم کا ذکر آیا ہے کہ ہم کل اس کو علم دیں گے. اسی طرح جب مدینے سے امام حسین السلام چلے تھے تو اپنا علم انہوں نے جناب عباس کو دیا تھا, اور آخر وقت تک یہ علم حضرت عباس کے ہاتھوں میں رہا اور اس کو گرنے نہیں دیا. علم کی بھی ایک تاریخ ہے, اس پر بھی ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر صرف بتانا یہ ہے کہ شبیہ جائز کیسے ہے. ایک جملہ ہے جو تاریخ میں ہے, شبہ رسول اللہ علیًا, یہ ہے ہجرت کی رات کہ رسول خدا نے اپنی شبیہ بنائی ہے علی کو, اور یہ دلیل شبہ سے تشبیہ ہے, یہ جو ہے اسی کا تشبیہ جو ہے فعل ہے, مصدر ہے جو ہے تفعیل کے وزن پر, تو رسول اسلام نے بنایا ہے. اچھا اگر فرض کی یہ حدیث نہ بھی ہو, اس کو سمجھ لیے نہ بھی ہو, تو وہ جن کی آنکھیں نقش قدم دیکھ کر کے پہچان جاتی تھیں وہ تو, اور دیواریں گھروں کی چھوٹی ہوتی تھیں, عربوں میں اس زمانے میں دیواریں بہت چھوٹی ہوتی تھیں, وہ اٹھ اٹھ کے وہ دیکھتے تھے کہ بستر پر کون سویا ہوا ہے. لیکن یہ معجزہ رسول اللہ کا بھی کہہ لیجئے, جس میں علی کا بھی کہہ لیجئے, حالانکہ دونوں میں 30 سال کا فرق تھا, لیکن رسول کی چادر اوڑھی ہے تو بالکل وہ رسول نظر آئے. اگر فرض کی یہ حدیث نہ بھی ہو تو بالکل شبیہ رسول تھے, جو کفار کی نگاہیں اس بات کی تصدیق کر رہی تھی. تو اگر کسی چیز کی نقل بنانی ہو تو وہ شبیہ کہا جا سکتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں البتہ اس میں ان کی یاد کے حوالے سے, تو لیکن یہ بات یہاں پر صرف بطور اصلاح کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں علاقائی لحاظ سے اور کلچرل لحاظ سے جو عزاداری میں غلط لے آئے ہیں لوگ جہالت کی بنا پر. ایسا نہیں ہے کوئی کہ کوئی جان بوجھ کر کے, بلکہ بس سنی سنائی چیز, یا ہمارے بابا دادا ایسا کرتے تھے, تو کچھ چیزیں ہیں غلط جس کی اصلاح بہرحال ہونی چاہیے. اچھا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دمبا ذبح ہوا تھا اور آج تک مسلمان اس کو کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو سنت موقعہ کے اس پر ہے, کیونکہ ہم واجب تو ہمارا ظاہر جو حج کرتے ہیں اس کے اوپر, لیکن وہ اس کو واجب سمجھ کے ہر مسلمان جو کاٹ رہا ہوتا ہے, یہ ایک شبیہ کی بالکل اس کے ذمن میں یہ بات آ سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک سنت ابراہیمی کو جاری رکھنا مناسک حج میں واجب کے قریب آ گیا ہے اور تقریباً ہے, اور مسلمانوں کو مستحب موقدہ کہا گیا. یہ صرف ایک دلیل ہے کہ ایک کام جو اچھا ہوا ہے وہ سنت کو آپ جاری رکھتے ہیں تو کوئی اس پہ حرج نہیں ہے. اسی طرح مثلا فرض کیجئے کہ سعی جناب حاجر نے کیا یا حاجرہ نے کیا, تو اس کی یاد جو ہے وہ مناسک حج میں آ گئی ہے, اس کو یاد رکھنا. تو اسی طرح بزرگوں کی یاد کرنا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ کے شعائر میں سے. تو جس شاعر کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ کی یاد آئے, تو یہاں یہ جو شبیہ ہیں اس سے
امام حسین یاد آتے ہیں، امام حسین کی قربانی یاد آتی ہے، علم دیکھ کر کے حضرت عباس یاد آتے ہیں، تابوت دیکھ کر کے شہداء کی مثلا لاش یاد آتے ہیں، جناب علی اکبر کی یا مثلا امام حسین علیہ السلام کی. تو مختلف شبیہیں ہیں. البتہ اب تھوڑا سا جہالت کی بنیاد پر کوئی جناب قاسم کو وہ دولہا بناتا ہے، جناب کبریٰ کو جو ہے دلہن بناتا ہے، یا مہندی. اب یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک اپنی فکری لحاظ سے اور احساسات اور عاطفی اور ہمدردی انداز میں کچھ چیزیں لے آتے ہیں، وہ بہرحال صحیح نہیں ہے. مستند کتابوں میں بہرحال ذکر نہیں، کچھ ضعیف کتابوں میں بس. بہرحال قبلہ آخری سوال میں کروں گا آپ سے کہ پورے رسول خدا کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ذرا آپ کا اتنا وسیع مطالعہ ہے، تو کسی کو رسول نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ جنتی ہیں. یعنی حسن حسین علیہ السلام کے علاوہ یعنی جب بچے ہیں تو کہہ دیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. الجنہ. ظاہر ہے کہ اب ان کی دونوں کی شخصیتیں ایسی اتنی بڑی تھی، اتنے عظیم تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ماموریت تھی. یہ اللہ کے رسول نے جو بھی کہا وما ينطق عن الهوى. جب وہ پیدا ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آئے ہیں اور جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے آئے ہیں، فطرس کو لے کر کے آئے ہیں. یہ سارا واقعہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہوا ہے. تو یہ گریہ یا عزاداری یہ تو تاریخ ہے، جس میں تاریخ بشریت میں کہ آدم سے لے کر کے خاتم تک لوگ روئے ہیں. یعنی حضرت امام حسین کی عزاداری، اس کو خلاصہ کر لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بعد شہادت نہیں ہے. امام حسین کی عزاداری جو ہے قبل شہادت ہے کہ آدم سے لے کر کے خاتم تک سب روئے ہیں، اور شہید جب ہو گئے اس کے بعد ملائکہ روئے، جن روئے، طیور روئے، وحوش روئے، جانور روئے، آنکھوں میں آنسو. ناظرین و سامعین، میر انیس علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے: وعدہ فقط ایک سر کا تھا درگاہ خدا میں، حضرت نے 72 دیے سر راہ خدا میں. تو اس شعر کے ساتھ عزاداری کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حقیر مسم نقوی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.